تو آپ اپنی بات کریں جی، سوال کریں، پھر آپ زاہد خان صاحب کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ہاں 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 ایکچولی یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے، میں نے کافی سنا ہے کہ کہیں اللہ نے ان سے باتیں کی وغیرہ وغیرہ، تو یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے جو اس طرح کی انہوں نے بتایا؟ اچھا جی، آپ جب سوال کر لینا جی، اس کے بعد پھر مائک کا آپ کائنڈلی بند کر دیجیے گا اپنی طرف سے، کیونکہ شور آ رہا ہے ہاں مجھے، ہاں 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 کوئی ہاں پرابلم میں ہے مجھے مجھے، تو میری طرف کافی شور آ رہا ہے بیچ میں۔ اچھا، تو ہاں زاہد خان صاحب کو جب وہ پاکستان میں تھے، ویسے تو ان کی عمر اس وقت آلموسٹ 74، لیکن ان کے مکشفات اور ان کے الہامات اس کو سارے کو چھوڑ کے جب خدا تعالی سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ ان کی 12 سال کی عمر تھی۔ پہلی جو ان کی روبرو خدا کے نوروں سے نکل کے خدا نے اپنے اصل فارم میں ان سے ملاقات کی، اپنے نور ٹھنڈے کر کے۔ اس کے بعد پھر 16 سال کی عمر میں ملاقات ہوئی۔ ان بٹوین الہامات، روحانی مشاہدات وہ پہلے بھی چل رہے تھے بچپن سے اور اس کے بعد بھی۔ تو یہ پھر جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی کہ میں خدا کا نبی ہوں، مسیح الزماں ہوں، تو یہ کہہ لیں کہ پاکستان میں ہی تھے، لیکن ان کو اپنی فیملی، اپنا خاندان، وہ گھر بار سارے چھوڑنے پڑے، کیونکہ ان کو چپ کروا دیا گیا، ینگ تھے ابھی۔ پھر خدا کی ذات نے انہیں کہا کہ آپ جرمنی میں تشریف لائیں، جرمنی قوم کو چنا گیا ہے۔ تو پھر ایک کڑی مشقت کے بعد وہ جرمنی پہنچ گئے۔ تو یہاں پر بھی پھر ایک سفرنامہ ہم نے پوری بایوگرافی لکھی، وہ آپ کو میں بھیج دوں گا۔ تو جو آپ کا اصل سوال ہے کہ ان کو نبوت کا یہ اعلان کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں سوال کو، تو 40 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اب 40 سال سے جو محترم زاہد خان صاحب کے ساتھ لوگ مشن میں کام کر رہے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کی ویڈیو ٹیسٹمونیز بھی پڑی ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک احمدی بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا اس کا کوئی دستاویزاتی کوئی ثبوت ہو تو پھر تو ہم یہ تو منہ کی باتیں، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کی ویڈیو تو بھیجے ہی بھیجے میں نے حضور کا 1996 کا کوئی جرمنی کا ایک اخبار تھا، سم تھنگ برگ، مجھے پورا نام نہیں اخبار کا یاد، وہ اس کی میں نے پھر کٹنگ بھیجی، پورا بڑا جو پیج ہوتا ہے فرنٹ، کہ 1996 میں حضور کے نہ صرف دعویٰ جات کا بلکہ ان کی تعلیمات کا پورا لٹریچر شائع ہو گیا تھا، کہ حضور کے یہ دعویٰ جات ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہیں، یہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو وہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو پرانے جو حضور کے ساتھی وہ بھی آج تک مشن میں ہیں، ان کی یعنی کہ یورپینز، گورے لوگ، وہ سبھی ان کے ساتھ ہیں مشن میں۔ اور اب تو خدا کی عنایت سے اتنے 40 انبیاء آ چکے ہیں کہ ان کی تعلیمات کا جو تعارف ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں متعارف ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال سے I have given answer to your question, I guess. ہاں میں اور ایک چھوٹا سا سوال کروں جی جیسے دیکھیے میں نیوٹرل بندہ ہوں، جیسے کہ آپ نے مجھے کبھی نہ کبھی نوٹس کیا ہوگا، تو اس لیے میں سوال کر لیتا ہوں کچھ، اور بالکل میں ٹھیک ہے امید کروں گا کہ میں ایک چھوٹا سوال کروں۔ جی جی ان کا کچھ ایسا جو پہلے کے پروفٹ ہوتے تھے یا پھر وغیرہ وغیرہ، جو ان میں سنائی آتی تھی کہ ان کے پاس ایسا کچھ پاورز ہوتے تھے، تو یو مین ان کے پاس میریکلز؟ ایسا کوئی پاور؟ اوکے ٹھیک ہو گیا ہاں جی، میں بتاتا ہوں جی۔ تو سب سے بڑا زاہد خان صاحب کا معجزہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پڑھنے سے خدا کی ذات کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ایسا معجزہ آج سے پہلے کسی بھی نبی کے پاس نہیں تھا۔ دوسری بات معجزات کی، ایکسکیوز می، تو معجزات جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ نے بھی بہت کیے، نبی محمد صاحب کے ساتھ بھی منسوب ہیں، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی۔ لیکن کیا معجزات کو دیکھ کے انسان خدا کی طرف آ جاتا ہے؟ گو یہ فرشتوں کا اور انبیاء کا ایک گیو اینڈ ٹیک معاہدات ہوتے ہیں، کہ خدا کا ایک مشن ہے، ایک پروجیکٹ، اس کو نبی گیو اینڈ ٹیک کر سکتا ہے، اپنی ریکوائرمنٹس رکھ سکتا ہے فرشتوں کے سامنے، کہ مجھے معجزات چاہیے، مجھے علم چاہیے، مجھے یہ چاہیے، کیونکہ اس نے ایک اسٹیبلشمنٹ دینی ہوتی ہے انسانیت کی طرف سے، تو اس کو وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ خدا کا محبوب ترین کام نہیں ہے، یعنی کہ خدا کی سیرت وہ کام معجزات سے نہیں کرتا، اسے تو خود بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
جیسے وہ انسانیت کے سدھرنے کا کر رہا ہے کہ یہ بندے کے پتر بن جائیں، خود ہی بن جائیں. اچھا، تو معجزات ہیں کیا؟ آپ کسی سڑک پہ سفر کر رہے ہیں، کسی منزل پہ جا رہے ہیں، روڈ پہ ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تو آپ کے ٹائروں کے ساتھ دائیں بائیں ہوتے ہوئے کبھی کبھی چند کنکریاں اڑتی ہیں. وہ ایسا ہو جانے سے یہ جو گاڑی کا یا چلنے کا سفر کا مزاج نہیں ہے کہ گاڑی جب بھی جائے گی کنکریاں اڑاتی جائے. دس از ناٹ اے پارٹ آف جرنی. معجزات ہو گئے تو ہو گئے. معجزات سے انسان کی اصلاح کا کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان گنت معجزات کیے اور ان کی پوری زندگی میں 11 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، اس میں سے ایک نے تو گواہی دے کے پکڑوا دیا تھا. خیر وہ ساری ہسٹری آپ نے پڑھی ہے. تو زاہد خان صاحب کا معجزہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس وقت کا زاہد خان صاحب کا، کہ ان کے دور میں 40 انبیاء آ چکے ہیں جنہوں نے خدا کی ذات کو دیکھ لیا ہے، آمنے سامنے براہ راست گائیڈنس لے رہے ہیں، اپنی روح کے اندھیرے دور کر رہے ہیں. خدا کی ذات کے بالا جنتوں تک ان کی روح سفر کر لیتی ہے، خدا کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو روحانیت کے جو معیار ہیں وہ مذاہب کے معیار سے مختلف ہیں. ان میں سب سے بڑا معجزہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روح کے اندھیرے دور کر لیں کسی طرح سے. تو وہ روح کے اندھیرے کیسے دور ہوں تاکہ آپ کو آپ کی آخرت کی زندگی کا یہیں پل چکا دیا جائے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اسی زندگی میں آپ کا روحانی اندھا پن، جن چیزوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں، آمنو باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ، ان پر ایمان تو پازیٹیوٹی ہے، لیکن اس کے آگے کا جو سفر ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ انسان اپنے من سے خدا کا ہو جائے. جو جتنے خواہشات کے، جتنے حسرتوں کے، جتنے انسان کی جہالت کے، پریجڈیز کے بت ہیں، وہ سارے گرا کے انسانیت کو اس نگاہ سے دیکھے جس نگاہ سے خدا دیکھتا ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ معجزات اگر آپ خدا سے مانگیں تو خدا آپ کو ہدایت دیتا ہے. اس ہدایت سے یہ معجزات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کی زندگی میں ہوئے، صوفیہ کرام کی زندگی میں ہوئے، یا وہ لوگ جو خدا کے لیے دے سیک فار گاڈ اینڈ ناک دا ہارٹ. تو جو دستک دیتا ہے اپنے دل پہ، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. تو میرے خیال سے میں نے معجزات پہ کافی آپ کو جواب دے دیا. آئی ہوپ اٹس مور دین انف. جی شکریہ. لوگوں نے اپنے نام لیا کافی سارے نبی ولی وغیرہ کا، جی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان بزن اللہ وغیرہ وغیرہ بول کے زندہ کر دیتے تھے. لوگوں کو ایسا بولنا ہے، میرا اس پہ ایک پیسے کا بلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی کسی اور چیز پہ بلیف. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کوئی بول دیا مجھے کہ آگ ہے، انگارا ہے، مت جاؤ جلے گا، میں تو بلیو نہیں کرنے والا جب تک وہ مجھے نہ جلائے تھوڑا بہت. تو ایک ہاں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک انسان کو تھوڑا بہت ریئیکشن ہونا چاہیے، تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے، فیل محسوس. میں سنا ہوں کافی ٹائم پیور ڈسکشن گروپ میں ویکلی تو ہوتا ہے، 1-2 دفعہ تو امیر فیضل صاحب کرتے ہیں. جی میں زاہد خان صاحب کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتا، اسی لیے نہ میں ان کے بارے میں کوئی اچھا ٹاپک بول سکتا ہوں اور نہ ہی میں ان کی کوئی شان میں گستاخی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے. ویسے تو لوگ مرزا صاحب کو گروپ میں گالیاں دیتے ہیں، میں وہ بھی نہیں دیتا، کیونکہ میں جن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ میں ان کی تعریف کیوں کروں یا پھر ان کے بارے میں گالیاں کیوں. ایون میری سوسائٹی پہ مرزا صاحب کے فالوورز بھی نہیں ہیں، شاید 1 لاکھ لوگوں کے کوئی 1000 لوگ ہوں گے یا 500 لوگ ہوں گے. 500 بھی بہت زیادہ ہیں، 50-100 لے لیں. ایون میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے زیادہ لوگ. ٹھیک ہے. تو جہاں تک بات رہی زاہد خان صاحب کی، میں تو یہ آپ سے فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کہ وہ ایک کیا آخری زمانہ آپ بولے نا. جی جی مسیح الزمان. جی ٹھیک جی. ہے. ہاں، تو ان کے بارے میں مجھے پتا نہیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ سے پوچھ لیا ان کے ریگارڈنگ. ٹھیک ہو گیا جی. وہ کیا آپ کا سوال ہے جی؟ میرا بس وہی امپورٹنٹ ہے ایک، کہ میرا ماننا یہ ہے کہ کچھ معجزہ، جیسے کہ آپ نے ڈیفینیشن کافی سارا دیا، لیکن وہ میرے حساب سے وہ مجھے یہ مطلب لگا نہیں برابر مجھے. مطلب فار ایگزامپل جیسے کہ
کھانا تو بہت طرح کا ہے، مگر انسان ایک خوف کرتا ہے کہ شاید میں یہ کھانا کھاؤں. اور بریانی میں بھی بریانی ہوتی ہے فار ایگزامپل. تو اسی طرح آپ نے کافی ساری باتیں، اچھی باتیں بتائی، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی کوئی معجزہ ایسا دیکھتا یا ایسا اور کچھ. تو اچھا میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا بلیچ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. نہیں کوئی سی بات نہیں. میں آپ سے نا جاتے جاتے ایک گزارش کروں گا کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کیا وہ غلط تو نہیں. ہمیں یہ سوچنا، تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے ہم یہاں پہ، کیونکہ if it wasn't important I really wouldn't have bothered you to think about it. کہ ایک شخص جو کہ ظاہری نگاہیں رکھتا ہے، اسے اپنی آنکھوں سے رنگ نظر آتے ہیں اور کانوں سے سنائی دیتا ہے، اور اس کی زبان پہ کوئی چیز میٹھی یا کڑوی رکھی جیسے ذائقہ محسوس ہوتا ہے ایکسکیوز می، یا جسے حواس خمسہ یعنی کہ 5 ہماری جو بیسک جسمانی حصے ہیں، سینسز، 5 سینسز جس کے پاس یہ ہیں، اس کو تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا بڑا آسان ہے. کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، بیوی کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، یا ایکسیٹرا. ایک بچہ پیدائشی طور پر یا کسی حادثے کی وجہ سے اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، بول بھی نہیں سکتا، اور اس کا جسم بھی پیرالائز ہے. اگر کوئی شخص اس کا علاج کرنا چاہے، چلیں اس کی آنکھوں کا علاج کرنا چاہے، باقی اسے چلو ٹھیک ہے ہم وقتی طور پہ مان لیتے ہیں کہ اس کے سارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں، اس کی صرف آنکھیں کام نہیں کرتی. اگر اس کا ہم علاج کرنا چاہیں اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور ڈاکٹر کے سامنے وہ شرط رکھے جی کہ میں آپ سے علاج اس شرط پہ کرواؤں گا کہ پہلے میں نے آپ کو دیکھنا ہے، پہلے مجھے دکھائیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے علاج کراؤں گا اپنے اندھے پن کا. تو ڈاکٹر اسے کہے گا کہ بیٹے آپ کی بیماری کی جو نوعیت ہے اس میں آپ کا پہلے دیکھنا ریکوائر نہیں کرتا، آپ کا بعد میں دیکھنا اور مشاہدہ کرنا پریکٹیکلی یہ ایسے اپلائی ہوگا. اگر وہ ضد کرے گا تو وہ اندھے کا اندھا رہے گا. اسی بات کا دوسرا پہلو میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ جب خدا نے ہمیں اس جسم میں بھیجا، ہماری روح کو، اس جسم کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. خدا نے اس جسم کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا کہ ہم اس کو اپنے ظاہری جسم کے معیار پہ اسے پرکھیں. ہمیں یہ جسم، یہ سافٹ ویئر، یہ ٹیکنالوجی، یہ بلیسنگ، اس جسم کو جو بھی کام دے لیں، کو بھی اس کا نام رکھ دیں، یہ جسم جس کام کے لیے دیا گیا تھا وہ کام لینا ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اس ریکوائرمنٹ کے علاوہ اس جسم کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے جی پہلے ہمیں دکھا دیا جائے. خدا کو دیکھنا، ہاتھ پہ انگارہ رکھنا، وہ انگارہ تو چلو تھوڑی دیر کے لیے جلائے گا. خدا کے نور اتنے، سورج کیا چیز ہے؟ کوئی شخص کہے کہ جی سورج کو میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سو ہی ہیز اے رانگ ایکسپیکٹیشن. اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ سورج کے سامنے آ کے تو کروڑوں کلومیٹر سے بھی اس کو دیکھے. ہی ول بی برنڈ. ہاں اگر سورج زندہ ہو اور اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ اپنی آگ ٹھنڈی کر کے ایک بہت ہی خوبصورت حسین شخص کا، خوشبودار شخصیت، ایک کسی بزرگ کا روپ لے کے آپ کو آگے خود مل لے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ نہیں اس سے مل سکتے. الہامی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں کہ خدا کی ذات تک نگاہیں نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ نگاہوں تک نہ آ جائے. تو سوال کرنے اچھے ہیں، یہ انسان کے شعور کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، لیکن خدا جب رہنمائی دے تو اس کو ان رستوں سے لینی چاہیے جن رستوں پہ خدا نے رہنمائی رکھی ہے. یعنی کہ الہامی کتابوں میں بھی خدا کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ملتا ہوں. خدا کی ذات کو لاجکس کے ساتھ، انٹلیکچوئل مائنڈ کے ساتھ کبھی کسی نے بھی آج تک نہیں دیکھا. وہ جس مقام پہ، جس سنگم پہ ملتا ہے، وہ اس کا دیا ہوا سنگم ہوگا تو آپ مل پائیں گے. تو ساؤتھ افریقہ میں اگر آپ آنا چاہیں میرے پاس تو آپ کو ساؤتھ افریقہ کا ویزا لگانا پڑے گا نا. آپ جرمنی کے ویزے پہ ادھر نہیں آئیں گے.
اگر آپ نے میرے گھر میں آنا ہے تو اس کو اگر لاک ہے تو آپ کے پاس وہ چابی ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو دی ہو. آپ اپنی چابی سے میرے گھر کا دروازہ کھولیں گے, دیٹ ول بی اے اسٹیلنگ. دوست ایسا نہیں کرتے. تو یہ 2-3 چیزیں میں نے سمجھائی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زاہد خان صاحب کی یعنی کہ روحانیت میں آپ کو یہ ثبوت ملے, ان کا کوئی معجزہ ملے, تو آپ کو ان کی تعلیمات کو ویسے پڑھنا پڑے گا جیسے وہ بتا رہے ہیں. میں بھی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کیا طریقہ کار ہے, لیکن اگر آپ اپنے مائنڈ سیٹ سے, اپنے ذہن سے, اپنے انٹلیکچوئل مائنڈ سے پرکھنے کے لیے پڑھیں گے تو آپ پرکھتے رہ جائیں گے. دے ول بی نو بلیسنگ فار یو. تو خدا کی ذات نے یہ جو دل دیا ہے, جذبات دیے ہیں, ایموشنز دیے ہیں, دیز آر دا ماسٹر کیز. یہی ایموشن جو ہیں وہ آپ کے بچے آپ سے رکھتے ہیں جب اس دنیا میں آتے ہیں. جیسے ہی ماں بچے کو اٹھاتی ہے وہ چپ کر جاتا ہے. اس بچے کا بھی شعور بھی ڈیولپ نہیں ہوا, اسے ماں کہنا بھی نہیں آتا, اسے پتا بھی نہیں ہے یہ عورت یہ مجھے اٹھائی پھرتی ہے, اس کی کیا کیپیسٹیز ہیں. کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے اس کے پاس, لیکن ایک محبت کی زبان ہے جو وہ بچہ سمجھتا ہے, حالانکہ وہ بچہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اس کو بات بھی نہیں آتی, اس کا دماغ بھی ابھی پورا اسٹیبلش نہیں ہوا, بٹ ہی کین انڈرسٹینڈ دا لینگویج آف لو. یہ ایک چیز ہے جو زاہد خان صاحب بتاتے ہیں کہ یہ محبت ہے جس کی ماسٹر کی خدا نے ہمیں دی ہے, اس کو ایسے استعمال کرنا ہے. وہ جب آپ کہیں گے ہم آپ کو زاہد خان صاحب کے ساتھ بٹھا دیں گے تو طریقہ کار وہ آپ کو بتا دیں گے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ تعلیمات پڑھتے جائیں, آپ کی روحانی اسے کھل جائیں گی. جیسے ہی یہ روحانی اندھا پن دور ہوگا, وہ تمام کائناتیں, خدا کی ذات, فرشتے, دے آر آل ویزیبل, وہ سبھی دکھائی دیتے ہیں. ہم روحانی طور پہ اندھے ہیں, تو آپ کو وہ روحانی اندھا پن دور ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس لائق سمجھا, کال کی, مجھ سے سوال کیا. تو ہاں ابھی جی کوئی شکریہ. اور بات ہو تو آپ پلیز مور دین ویلکم ٹو سے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ جی, خدا حافظ. خدا حافظ. ہاں جی.